السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا وجعلناهم الأخسرين.
حضرات محترم، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مبارکباد، محرمات، اسلامی ماؤں، اسلامی بہنوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ التماس ہے کہ مالک الملک جمعۃ المبارک نے فریضے دی ادائیگی واسطے میرا تمہارا اپنے گھر اندر اکٹھے ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب اول وقت اندر حاضر ہوئے اللہ کے گھر اندر، اللہ پورے کا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ بات عرض ہو رہی سی، اللہ نے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت متعلق یاد ہوئے گا کہ بات یہاں تک پہنچی سی کہ اللہ نے خلیل پیغمبر رات کا وقت چند نو دیکھیا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ستارے نو دیکھیا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، صبح ہوئی تو سورج نو دیکھیا فرمان لگے یہ زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن ایک تبلیغ کا انداز سی، سورج بھی بے نور ہو گیا، چاند بھی اکھاں تو اوجھل ہو گیا، ستاریاں دی روشنی بھی مدھم پہ گئی، کہنے لگے جڑے ڈب ڈب جان وہ رب نہیں ہو سکتے۔ اور بات ایڈ تے اتھوں تک لیاندی سی کہ چند اور سورج یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ تو رب دی قدرت دیاں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کا بڑا مشہور فرمان آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ۔ یاد ہوئے گا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے، اتفاق ایسا ہویا کہ جس دن ابراہیم فوت ہوئے اسی دن سورج کو گرہن لگیا، جس طرح پچھلے دن ایسا بھی دیکھا سورج کو گرہن لگا، سورج بھی دور ہو گیا۔ یہ سارے گناہ کی وجہ ہو کہ اتنا بڑا سورج جڑا پوری کائنات پر روشنیاں بکھیر دے آئے، سارے گناہ کی وجہ تو سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں نے امام نے ارشاد فرمایا علیہ السلام کہ حجر اسود جنہوں ہر بندہ بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے، بیت اللہ دے دروازے دے نال کونے کے اندر بیت اللہ دے دروازے دے نال کونے کے اندر حجر اسود نصب ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت جو آیا تو سفید رنگ کا سی، لیکن سب قاتل خطایا بنی آدم کی اولاد کے گناہ نے اس سفید پتھر کو بھی سیاہ کر دیتا، وہ کالے رنگ کا ہو گیا۔ گناہ کی بڑیاں شامتاں نے، بڑیاں بارہ نے، ہر حال سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ پیار کر رہا سا سورج کو گرہن لگ گیا، کفار نے مشرکین نے تباہ پرستی کو پھیلایا کہ چونکہ
محمد کا بیٹا فوت ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ تو چند بے سورج بے نور ہویا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں یاد رکھو کہ چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں نے، اور کسی دی موت کی وجہ یا کسی دی زندگی کی وجہ تو بے نور نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے گناہاں کی وجہ تو بے نور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مالک کائنات نے بھی ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ یاسین پر اللہ کریم نے اس بات کا بیان فرمایا کہ سورج اپنے مدار اندر چل رہا ہے، سورج اپنے حساب نال چل رہا ہے، جویں اللہ کریم نے اودیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہوئیاں نے۔ اور حدیث پاک اندر آتا ہے کہ ہر روز صبح صبح سورج چلو طلوع ہون لگتا ہے، اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہوتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے اللہ اج میں کس سائٹ تو طلوع ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرق والوں طلوع ہو۔ جدوں اللہ نو قیامت برپا کرنا منظور ہوئے گا، اللہ فرما کے اج مشرق والوں نہیں چڑھنا بلکہ مغرب والوں چڑھنا ہے۔ جدوں سورج مغرب والوں تو چڑھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا مستقر لها کہ اپنے حساب نال اپنے مدار اندر اللہ دے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اگلی بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی والقمر قدرناہ منازل حتی فرمایا اللہ کریم نے چاند کا بھی حساب لگایا ہویا، چاند کو بھی اللہ نے ایک وقت دیتا ہویا کہ اس وقت نمودار ہونا ہے، اس وقت نظر تو اوجل ہو جانا ہے۔ دیکھتے ہو نا پہلے چاند باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہونا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا چاند جب ہو جاتا ہے جب چودھری تک چاند کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، جویں پرانی ٹہنی ہوتی ہے ایک سکی ٹہنی کے مانند پھر دوبارہ باریک اور پتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیاں، اگر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کہ سورج کے اندر طاقت نہیں ہے کہ چند تو پہلے طلوع ہوئے، سورج اپنے وقت تے چڑھتا ہے، چند اپنے وقت تے چڑھتا ہے۔ ہاں سورج چند تو پہلے نہیں، چند سورج تو پہلے نہیں، جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیاں ہوئیاں اسی وقت نال چل رہے ہیں، اسی وقت کے نمودار ہوتے ہیں۔ چند اور سورج کے پجاری، سورج پرستش کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، غیر اللہ کو رب ماننے والے، یاد ہوئے گا نا
اللہ نے اپنے قرآن اندر ایک قوم کا تذکرہ فرمایا جڑے سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کو سجدہ کرنے والے، احتساب نال صرف ایک ٹچ دے کے اپنی بات کو اگے چلاوان۔ اللہ اکبر۔ ایک ہدہد پرندہ سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اندر آگے کہنے لگا کہ ہم نے بڑیاں گلاں کے دسیاں سن، آگے کہنے لگا بادشاہ سلامت اس قوم کی میں سب تو بڑی برائی دے کے آیا کہ سماعت کر ایک تے عورت حکمرانی کر رہی ہے، دوسرے اس قوم اندر ایک عیب یہ بھی ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ کو چھڑ کے سورج کی پوجا کرنے والے ایک ان کے سواد لوگ سن۔ وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ان چھوٹا جتنا ہدہد پرندہ بولیاں بول جائے یہ کہتا ہے اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما چھوٹا چھوٹا جتنا پرندہ تو کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کہتا اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، سورج کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے، تیرا آسمان کو بھی روزی دیتا ہے، اللہ زمین کو بھی روزی کا انتظام فرماتا ہے، اللہ چھپیاں باتاں بھی جانے ظاہری باتاں بھی جانے۔ ان پرندہ آخری بات کرتا ہے، کہتا اللہ 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 اکبر۔ میں عرض کر دیا اللہ کی قدرتیاں نشانیاں چاند اور سورج سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تبلیغ کا انداز تھی نا، اللہ کریم نے بھی حکم جاری فرما دیتا میرے خلیل پیغمبر تبلیغ کا آغاز اپنے گھر تو کرو، اپنے گھر تو تبلیغ کا آغاز کرو سبحان اللہ۔ قرآن اندر بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے نبیوں نے امام پیغمبر سب تو پہلے اپنے گھر تو تبلیغ کا آغاز کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے گھر تو تبلیغ کا آغاز فرمایا سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھر تو تبلیغ کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اپنے قرآن دے اندر اپنے صحابہ دے سامنے اپنے امتیاں دے سامنے میرے ابراہیم نبی دا ذرا تذکرہ کرو، وہ سچا نبی سی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔
کیوں اتنا بتاں دی پوجا کرتے ہو جڑے نہ سنتے نے نہ دیکھتے نے نہ بولتے نے نہ تہاڈا کوئی فائدہ ہی کر سکتے نے ولا یغنی عنک شیئا ابا جی کسی بھی فائدے دے مالک نہیں دے بت بت ہو کے کسی فائدے دے مالک نہیں ایک بات یاد آئی ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پوچھا کبھی کبھی ذوق بنتا ہے نا بندہ بیٹھا ہو گیا دوستاں اندر صحابہ کی پرانی بات اسی طرح آپ نے اپنے صحابی کو پوچھا وہ اللہ دیا بندیا تو جو بتاں کی پوجا کرتا سی بتاں کو سجدہ کرتا سی تینوں کدے خیال نہ آیا کہ یہ نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان کر سکتے نے پھر تیری کیٹی مت وجی ہوئی سی یہ کہنے لگا ہنس گیا صحابی کہنے کہ اللہ کے نبی جی اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو ایک مرتبہ میرے بت نے مجھے بڑا ہی فائدہ پہنچایا میرے بت نے مجھے بڑا ہی فائدہ پہنچایا آپ حیران ہو گئے کہ بت ہو کے فائدہ پہنچانے بات سے مدد نہیں آئی ذرا کھول کے بات دس کتنے فائدہ پہنچایا کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر ساڑھے علاقے اندر قحط سالی پہ گئی بارشاں نہیں ہو رہی سن اور ذخائر کی کھانے کی خوراک کی قلت پیدا ہو گئی میری خوش قسمتی یہ سی کہ میں اپنا بت سوجی کا بنایا ہوا سی سوجی جانتے ہو سوجی بولیا تو بہتا پتہ نہیں حلوہ کھانا آ رہے ہیں سوجی میٹھا حلوہ میٹھا میٹھا ہم نے تھوڑا تھوڑا دور دور بہرحال یہ سوجی کا میں حلوہ بنایا ہوا سوجی کا سوجی کا میں بت بنایا ہوا اللہ کے نبی جی کھان تو لافڑا کچھ نہیں بھوکا مارتے سن میں اپنے بت میں پور کے پکا کے سارے ہی کھا گیا لوگ کی بھوکا مارتے سن میں اپنا بت کھائی جا رہا تھا تے مجھے بڑا ہی فائدہ پہنچایا میرے بت نے اللہ کے پیارے نبی اس بات کو سن کے اتنا مسکرائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر اکثر صرف تبسم فرمایا کرتے ہیں ہلکا جا تبسم لیکن یہ بات ہی ایسی سی آپ کھلکھلا کے مسکرائے حدیث پاک میں الفاظ موجود تھے حتیٰ کہ پیارے نبی کی داڑھاں مبارک نظر آنے لگتی ہیں اتنا مسکرائے کہ واہ بھائی واہ کیسی تو بات سنائی ہے اپنا بوتی سارا کھا گیا ہے اللہ اکبر حضرت عمر ابن جموح ایک صحابی صلی اللہ علیہ پیارے پیغمبر تھے اپنے بتاں نال بڑا ہی پیار کرنے والے اپنے بتاں نال بڑا ہی پیار کرنے والے انہاں دے 4 بیٹے مسلمان ہو چکے سن یہ مسلمان نہیں ہو رہے سن بیٹیاں نے بڑی کوشش کی تھی بڑی تبلیغ کی تھی کہ باپ بھی مسلمان ہو جائے لیکن یہ کلمہ نہیں سے پڑھتے آخر کار ایک دن اللہ نے جدو ہدایت منصوب ہوئے ہدایت منصوب ہوئے اپنے کاروبار پہ اپنے سفر پہ جان لگے عمر ابن جموح تے اپنے بت نو جناب نہلایا دھلایا سرخیاں پاؤڈر دیا تیار شیار کیتا کہنے لگے متھا ٹیک اچھا بھی کرنی والیا بھرنی والیا میں چلیا ہاں تے اپنا بھی خیال رکھی تے میرا بھی خیال رکھی یہ جناب متھا ٹیک کے پوجا پاٹ کر کے چلے گئے اپنے کتے کام سے جتنے جانا سی بیٹے نے بت کو اٹھایا ایک گندی جی نالی اندر آ کے سٹائے گندی جی نالی اندر پھینک آئے شام ہوئی عمر ابن جموح واپس آئے دیکھیا کہ بت کوئی نہیں رب ہوتا تھا کوئی نہیں نظر نہیں آ رہا کہنے لگے وہ میرا بت کتنے میں متھا ٹیکنا ہے بچے کہنا بھائی تو پتا ہو تھاڈا رب لبو کتے ادھر ویکھ ادھر ویکھ گواچاؤ کتھوں لبے لبدیاں لبادیاں لباد ایک گندی جی نالی وچ چل گیا بڑا پریشان ہے کہنے لگے بڑا گستاخ ہے بندہ بڑا بے ادب ہے جن نے تیری توہین کی ہے واپس آئے گھر اندر پھر نہلایا داروں پھر کشکواں وغیرہ لگائیاں عطر لگائے اگلا دن ہویا پھر کتے کام جانا سی پھر کہنے لگے اچھا بھی کرنی والیا بھرنی والیا میں چلے نہ تلوار پھڑ لے میرے کو تے ہاتھ اندر نہ تلوار جا بھی کر دے تلوار لٹکا دیتی جیڑا آوے تو لحاظ نہیں کرنا کاٹا لا دی پھر میں جانا تے ہو جانے ہیں تے تو کوئی کچھ نہیں کہتا تلوار لٹکائی ہوتی گردن اندر تے اپنے کام تے چلے گئے واپس آئے بچہ نے پھر وہی کام کیتا پھر کسی گندی جگہ تے سوتا ہے کوڑے دے اندر
شام کو واپس آئے رب صاحب پھر غائب نہیں ہوئے ہے انہاں دا پتر پھر غائب ہے پھر لب کے لگا دیا کوڑے دے ڈھیر تو انہاں دا پتر لبیا واپس نیانتا تے کہنے لگے تو بڑا ہی ذرا دل ہے بڑا ہی تو جناب پیار کرنے والا کہ تو اپنے دشمن کو کہتے ہی کچھ نہیں جب میں تلوار دے کے گیا سا کہ اپنی ہتھائیں تو مسلح ہو جا تے جڑا کوئی آوے دی کون لا نہیں لیکن وہ بڑا ہی طرف دیتا ہے چلو بہرحال خون دیہات نہیں کرنا خون خیال نہیں کرنا تیسرا دن پھر اسی طرح ہویا واپس آئے پھر نہ وہ بوتل ہے کہ کسی گندی سی جگہ تے کیا ہویا میں وہ تو اٹھا کے زور بھی تھلے ماریا یعنی کہ وہ جا کوئی مانا نہ تو اپنی حفاظت کر سکے نہ میری حفاظت کر سکے اگر کرتا کیے بس مجھ سے وقت اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی اللہ اکبر اللہ کے خلیل پیغمبر بھی اپنے باپ سے ایسی انداز سے باز کر رہے تھے کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ اللہ نے میرے علم عطا فرمایا ہے تیری بات مان لو چنگے رہو گے میں تمہیں سیدھے رستے پہ چلاواں گا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اللہ اکبر اللہ دے خلیل پیغمبر نے محبت میں تال پاس کر رہے نے سمجھا رہے نے لیکن مشرک باپ سینا مشرک باپ تے مشرک طبیعت دا گرم ہوتا ہے دلائل دا نرم ہوتا ہے مشرک ہمیشہ طبیعت کا تھوڑا ہوئے گا طبیعت کا گرم ہوئے گا دلائل ہوتے بالکل کمزور ہوں گے لیکن مواحد بندہ یہ دلائل کا مضبوط ہوئے گا اور طبیعت کا بڑا ہی نرم ہوئے گا اللہ نے خلیل پیغمبر کے مضبوط دلائل کے نال اللہ کی توحید کا بیان کر رہے ہیں اور وہ باپ ہی کہتا ہے کہتا ہے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم کیا میری اتنی جرات ہو گئی ہے کہ میرے سامنے میرے پتر کی توہین کرے لَإِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اگر تو پاس نہ آیا میں تیرے مار کر کے رجم کر دیا گا سنسار کر دیا گا ایک خیال نہیں کرا گا کہ وہ میری اکلوتی اولاد ہے میں تیرا کوئی بھی لحاظ نہ کرا گا میں جا چلا جا میرا گھر چھڑ کے چلا جا میری اکھر تو اوجھل ہو جا یا فوراً کہتے ہیں مولا سلام علیک ابا جی سلام ہوئے سأستغفر لك ربی میں اللہ کے سامنے رو رو کے تھوڑے تھوڑے واسطے اللہ کو معافیاں مانگا گا انہو کان بی حفیظا اور قیامت والا دن ہوئے گا صحیح مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن اللہ نے خلیل پیغمبر اپنے مشرک باپ آزر واسطے
اللہ دے سامنے سفارش کرن گے، اللہ دے سامنے عاجزانہ التماس کرن گے، گڑ گڑان گے کہ اللہ میرے پاپ کو معاف کر دیتا جائے۔ اس نے وعدہ جو کیتا سی نا کہ استغفر لک ربی، لیکن اللہ کریم نے منع جو فرمایا ہوا ہے کہ مشرک واسطے مغفرت نہیں طلب کرنی، مشرک واسطے معافی نہیں مانگنی۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسا کبیرہ گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ دے قرآن اندر اللہ نے واضح ارشاد فرمائی، اللہ دے خلیل پیغمبر جب اللہ کی بارگاہ دے اندر اپنے مشرک وان آزم واسطے استغفار کرن گے، اتنا سفارش کرن گے، اللہ کریم فرمات کے میرے نبی جی اپنے قدمہ پر دیکھو۔ سننا مسلمانوں، شرک کتنا کبیرہ گناہ ہے، اپنے قدمہ پر ذرا دیکھو۔ اللہ نے خلیل پیغمبر اپنے قدمہ پر اپنے پیروں پر دیکھن گے، حدیث اندر الفاظ موجود ہیں، فَإِذَا هُوَ بِالطِّيبِ مُتَلَطَّخٍ بِدَمٍ، انہاں دا باپ آزر ایک بچو دی شکل بنیا ہویا، استغفراللہ، بچو دی شکل بنیا ہویا، خون اندر لت پت تڑپتا نظر آ رہا ہوئے گا۔ اللہ فرما کے گھسیٹتے ہوئے جہنم اندر رسید کر دیتا جائے۔ مشرک واسطے کوئی معافی نہیں، مشرک واسطے کوئی سفارش نہیں۔ فرمایا حتی یعنی جل جمالو فی شمس القیاد، جنہیں سوئی دے تکے وچوں، سوئی دے سوراخ وچوں خون دا نکلنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ طریقے نال مشرک دا جہنم وچوں نکل کے جنت اندر جانا ناممکن ہے۔ مشرک واسطے کوئی معافی نہیں۔ بہرحال اللہ نے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اپنی قوم پر متوجہ ہوئے، کہتے ہیں قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اذا ترجمہ میں کرا میرا اللہ جی، اللہ دی کا ترجمہ سے بنے گا میرا اللہ جی، او میرا اللہ جی ہے نا کہ خلقنی فہو یہدین، تو اللہ جڑا میں پیدا بھی کرنے والا، ہدایت بھی عطا فرمانے والا، سبحان اللہ فرماتے ہیں جو رب کل جہان کائی پالن ہارایا، جس نے مینوں پیدا کیتا تیرا زندہ بتلایا، جڑا مینوں کھانا دے نالے آپ پلاوے، آپ پانی منگیا جاتا ہے نا، جڑا مینوں کھانا دے نالے آپ پلاوے، او ماں جدوں بیمار ہو مینوں صحت آپ عطا فرماوے، تے جڑا مینوں موت لے آوے، جڑا مینوں موت لے آوے تے جو زندہ فرماوے، جس دے باج نجات نہ کوئی روز قیامت پاوے، جس دے در دیا روز قیامت آسان کی دالائیاں، اپنے فضل کرم دی بخشے ساڈیاں کل خطائیاں، والذی اطمع ان یغفر
لي خطيئتي إلى يوم الدين. اللہ اکبر. ایک قوم بڑی ہی اکھڑ مزاج قوم ہے نا، بڑی ہی اڑیل قسم کی قوم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے نے، اور یہ تے کام ہوتا ہی نا جڑا بھی سچی بات کرتا ہے، جڑا بھی حق بات کرتا ہے، خدا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، لوگ وہ مخالف بھی ہو جاتے ہیں. ایک قوم، ایک بستی والے، علاقے والے آوازیں ہنستے ہیں، اللہ دے خلیل پیغمبر نال مبارک دے مذاق کرتے ہیں. اللہ دے خلیل پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جناب میں ان قریب تمہارے بتاں دا برا حشر کر دیا گا. اللہ اکبر. کہنے لگے چلو ابراہیم تیریاں باتاں بڑیاں سنیاں نے، اج ساڈے نال بھی چل، ساڈا بھی جا کے میلہ دیکھ آ. اسی میلے تے جا رہے ہاں، اسی میلے تے جا رہے ہاں، ساڈے نال تو بھی چل، جا کے دیکھ اسی کی کچھ کرنے ہاں. بڑیاں نظراں تے نیازاں بڑیاں کچھ پکا کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. بہانہ لگا دیتا. اور اللہ خود اپنے نبی ایسے خرافات کو بچانا چاہتے ہیں. ایک بات یاد آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی جتنی عمر، چھوٹی معصوم کی عمر، بچیاں جی عمر ہوتی ہے 8-10 سال عمر ہوئے گی، تو محلے دے لوگ، محلے دے بچے سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے محمد چلا میلہ دیکھنے چلیے، چل میلہ دیکھنے چلیے. پیارے پیغمبر بھی نال چل پئے، نہ چاہتے ہمیں بھی نال چل پئے. رستے دے اندر آپ فرما لگے یار نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہو گئی، میں سونا چاہتا ہوں. سیرت نگار نے لکھا ہے اور رحیق المختوم میں بھی بات لکھی ہوئی، دیگر کتبوں میں بھی یہ بات موجود ہے. آپ فرما لگے مجھے نیند آ گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں. کیا لگے سو جاؤ، اسی جھٹ آرام کر لیتے ہیں. آپ بس لیٹتے تھے لیٹتے نال ہی آپ گہری نیند آ گئی. کتنی دیر آپ سوتے رہے؟ نال دے ساتھی آپ ادھا گھنٹہ لیٹ کے نا کہنے لگے چل محمد اٹھ، ٹائم گزر گیا جانا ہے، لیکن آپ گہری نیند سوتے ہوئے اٹھے ہی نہیں. کہنے لگے میں اپنے محمد نواب کی صلاح دیتا سی، میں اپنے نبی نو اسی اپنا بات کو بچا کے رکھیا ہوا. بہرحال مان لگے فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا. یہ چلے گئے میں اختصار نال بات عرض کراں، یہ چلے گئے اپنے نام اس مقام دے جتھے انہاں دا میلہ لگیا ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا ایک انداز سی نا، آ گئے انہاں دے معبد خانے دے اندر، انہاں دے بت خانے اندر پہنچ گئے. دیکھیا کہ کتے بڑا بت، کتے چھوٹا بت، کتے لکڑ دا بت، کتے سونے دا، کتے چاندی دا، کتے لوہے دا، کتے پتر دا، کتے لکڑی دا. بہرحال مختلف قسماں دے بت بنا کے ایویں لائن در لائن کھڑے نے. انہاں دے سامنے انواع اقسام دے کھانے پکا کے رکھے ہوئے، انواع اقسام دے کھانے، گرم گرم کھانے انہاں دے سامنے رکھے ہوئے. انہاں وچ دھواں نکل رہا ہے، خوشبوئاں اٹھ رہی نے. اللہ اکبر. اللہ دے خلیل پیغمبر دیکھ رہے نے ایک سائیڈ میں ایک چوہا آیا، چوہا آیا انہاں دے سامنے کھانا پیا ہوا، تھوڑا جتنا اٹھا کے لے جا رہا ہے. اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ اتنے
نالے سوچتے نے کہ میری قوم تے لوگ جڑے غریب غربا نے او تے بھوکا نال تڑپتے نظر آتے نے، باقی آتے فاقے کرتے نظر آتے نے، لیکن یہ جڑے کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے انہاں دے سامنے ڈھیراں دے ڈھیر کھانے پے ہوئے۔ اللہ دے نبی غصے اندر آ کے کہنے لگے الا تاکلون بہت پڑھتے ہو تسی کھاندے کیوں نہیں؟ تانوں کھانا نہیں آتا؟ تواڈے سامنے کتے بریانیاں پئیاں ہوئیاں، کتے جناب کور میں پئے ہوئے، کتے کڑھائیاں پئیاں ہوئیاں، کتے جناب کور میں تے کتے پھٹیاں تے کھیراں تے جلے تے حلوے سمالے، وہ کھاندے کیوں نہیں؟ پڑھتے ہو کی ہو گیا تانوں کھاؤ؟ الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں؟ اگوں ہن کھان کے جواب کیویں دے کے بول سکدے تے جواب دیندے فرماتے نے مالکم لا تنطقون اور تسی بولدے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دے دیندے؟ اللہ اکبر تسی اندر آ کے کہتے نے فراغ علیہم ضربا بالیمین سچی سائڈ تو شروع ہو گئے انہوں تحس تحس کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے دی گردن اتار رہے نے، اسے دا بازو توڑ رہے نے، اسے دی لات توڑ رہے نے، ایویں انہوں کا تحس تحس کرنا شروع کر دیتا وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سارے پلیا بیٹ کر کے بڑا کلہاڑا سی بڑے کتے موٹے سے جا کے رکھ دیتا تاکہ جو واپس آتے پوری معاملہ سمجھ لیں کہ کی ہویا ہوئے گا۔ بہرحال ایک تبلیغ کا انداز عرض کیتا تبلیغ کا انداز سی اور اللہ کے نبی تبلیغ کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں جان دیتے سن۔ اللہ کے نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ جاندیاں گزردیاں جتنے بھی اللہ موقع دے تبلیغ ضرور کرتے سن۔ یہ بھی تبلیغ کا انداز ہی بہرحال جو ہویا حکمت بیان ہویا اللہ پاک سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا جمعے کا کہ دسیا گیا سی 25 منٹ ہو گئے نے تین خطبہ ختم کرنے ہیں انشاءاللہ یہ تو ہی بات اگے چلاواں گے۔ آؤ گے نا وقت کا انشاءاللہ آؤ گے آیا کرو یار سنیا کرو کوئی بات اللہ کا قرآن سنیا کرو پیارے پیغمبر کا فرمان سنیا کرو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تو ہی بات اگے چلاواں گے جو جمعے کہ جناب پھر انہاں کا کی معاملہ ہویا بے شک باتیں پہلے بھی سنیا ہوندیاں پورا باپ کو بیان سنتے رہتے ہو ایک طالب علم کو بھی سنو گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات اللہ زبان کو نکلوا دے جڑی جدے اوپر اللہ پاک عمل توفیق دے میری بھی نجات ہو جائے اللہ تمہارے بھی نجات فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔